السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خمس لیال لا ترد فیہن الدعوہ اول لیلۃ من رجب ولیلۃ النصف من شعبان ولیلۃ الجمعۃ ولیلۃ الفطر ولیلۃ النحر۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم ماہ شعبان کی فضیلت کے موضوع پر 2-3 درسوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج یہ چوتھا پارٹ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کے درس میں نے 4-5 حدیثوں کا علمی جائزہ لیا اور آپ کو بتایا کہ 15ویں شعبان کے تعلق سے یہ جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں ان کی کیا حقیقت ہے۔ مزید آج میں کچھ اور حدیثوں کا جائزہ لینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جسے بڑے ہی زور و شور کے ساتھ 15ویں شعبان کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ وہ 5 راتیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں خود اللہ کے نبی نے بیان کیا، ماہ رجب کی پہلی رات، پہلی شب، اور نصف شعبان یعنی 15ویں رات، اور جمعہ کی رات، اور عید الفطر کی رات، اور عید الاضحیٰ کی رات۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ 5 وہ راتیں ہیں جن میں جو بھی دعا کی جائے وہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اب آئیے ہم اس حدیث کا علمی جائزہ لیتے ہیں کہ حدیث کیسی ہے۔ کیا واقعی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکاروں دجالوں نے غلط منسوب کر دیا ہے؟ یہ حدیث علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ضعیف الجامع الصغیر میں حدیث نمبر 2852 کے تحت ذکر فرمایا ہے۔ اس کی سند میں ابو سعید بندار بن عمر بن محمد بن رویانی نامی راوی ہے، جسے محدثین نے کذاب اور وضاع قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حل تدرین ما هذه اللیلہ، یعنی لیلۃ النصف من شعبان، قالت ما فیہا یا رسول اللہ، فقال فیہا ان یکتب کل
अन युक्तबा कुल्ल मौलूदिन मिन बनी आदम फी हादिही सना अल हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ आयशा, क्या तुम जानती हो यानी निस्फ शाबान की रात कौन सी रात है? आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लम, इसमें क्या होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात में बनी आदम के उस साल पैदा होने वाले बच्चों के बारे में लिखा जाता है। इसमें बनी आदम के हर फौत होने वाले इंसान के मुतालिक लिखा जाता है। इसमें उनके आमाल अल्लाह की तरफ उठाए जाते हैं और इसमें उनका रिज़्क़ नाजिल किया जाता है। तो ये हदीस बयान की जाती है 15वें शब की या 15वें शाबान की फजीलत में। आइए अब इस हदीस के बारे में हम मालूमात हासिल करते हैं कि ये हदीस है कैसी। मज़ा तो बहुत आ रहा है सुनने में, लेकिन क्या वाकई हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बयान किया है या नहीं किया है? इस रिवायत के मुतालिक शेख अलबानी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे इसकी सनद का इल्म नहीं, अलबत्ता इसके मुतालिक गालिब गुमान यही है कि ज़ईफ़ है। देखिए मिशकातुल मसाबीह तखरीज अलबानी जिल्द नंबर 1 सफ़हा नंबर 409। मालूम यह हुआ कि यह हदीस ज़ईफ़ है, काबिल हुज्जत नहीं है। इसी तरह से एक और चीज़ बयान की जाती है कि इससे बाज़ उलमा ने 15 शाबान के रोज़ा का सबूत हदीस के इस लफ्ज़ से अख़ज़ किया है। 15 शाबान के रोज़ा का सबूत हदीस के इस लफ्ज़ से अख़ज़ किया है। कहते हैं कि हदीस में है कि 15वें शाबान का रोज़ा रखा जाए। वो हदीस के अल्फाज क्या हैं? वो इस तरह से है, अमा सुमता मिन सररे शाबान, अमा सुमता मिन सररे शाबान। ये सरर, सुरर और सिरिर 3-4 अल्फाज से इसका पढ़ना जायज़ और दुरुस्त है। इसका जवाब यह है कि सरर का तर्जुमा निस्फ शाबान सही नहीं है। जिन लोगों ने यह समझा है कि सरर से मुराद निस्फ शाबान है, ये सही नहीं है, बल्कि इससे महीने का आखिरी दिन मुराद है। इसके बहुत सारे उलमा किराम ने बहुत सारे मतालिब बयान किए हैं। एक तो या तो शाबान के शुरू यानी इब्तिदा मुराद है, और बाज़ उलमा ने कहा है कि शाबान का वस्त मुराद है, और बाज़ उलमा ने कहा है कि शाबान का आखिर मुराद है। तो बहरहाल जब हम सही तौर से जब इसकी तहक़ीक़ करते हैं तो हमें साफ़ तौर से ये बात मालूम होती है कि इससे महीने का आखिरी दिन मुराद है। महीने का आखिरी दिन मुराद है। इमाम बुखारी रहमुल्लाह ने बाब बांधा है, बाबुस्सौमी मिन आखिरी शहर, बाबुस्सौमी मिन आखिरी शहर। सही बुखारी किताबुस्सौम बाबुस्सौमी मिन आखिरी शहर जिल्द नंबर 4 और सफ़हा नंबर 288 और 289। इस बाब में यही हदीस सररे शाबान ज़िक्र किया है इमाम बुखारी रहमुल्लाह ने। तो मालूम यह हुआ कि इमाम बुखारी रहमुल्लाह के नज़दीक ये इस महीने का यानी शाबान के महीने का आखिरी दिन मुराद है, ना कि 15वीं शाबान। एक और हदीस बयान की जाती है 15वें शाबान के रात के ताल्लुक़ से, यानी फजीलत के ताल्लुक़ से। वो है अन इब्न उमर मरफूअन
من قرأ لیلۃ النصف من شعبان الف مرہ قل هو اللہ احد فی 100 مرہ لم یخرج من الدنیا حتی یبعث اللہ الیہ فی منامہ 100 ملک 30 یبشرون بالجنہ و30 یؤمنونہ من النار و30 یعصمونہ من ان یخطی و20 الحدیث۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 176 میں یہ حدیث مکمل طور سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے 15 شعبان کی رات میں 100 رکعات کے اندر 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیا تو وہ دنیا سے روانہ نہیں ہوگا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس خواب میں 100 فرشتے بھیجے گا، 30 جنت سے نجات کی بشارت، 30 جہنم سے نجات اور 30 لغزشوں اور غلطیوں سے بچائیں گے، اور اس کے علاوہ 10 دشمنوں کا دفاع کریں گے۔ یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ 15ویں شعبان کی شب میں ہم اگر اس طرح سے نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اب آئیے ہم اس حدیث کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں کہ یہ حدیث کیسی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ اس کی سند میں ابن لہیعہ مختلط ہونے کی وجہ سے ضعیف ہیں، اور حی بن عبداللہ یہ صدوق راوی ہیں، کبھی وہم بھی ہو جاتا ہے۔ صغار تابعین کا زمانہ پایا ہے مگر کسی صحابی سے ان کی ملاقات نہیں ہے، کسی صحابی سے ان کی ملاقات نہیں ہے۔ حافظ منذری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے بحوالہ مرآۃ المفاتیح جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 342، الترغیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 460۔ امام ابن جوزی نے اپنی کتاب الموضوعات الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 125 میں بھی اسے ذکر فرمایا ہے۔ ابن عراق نے تنزیہ الشریعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 93 اور امام سیوطی نے اللآلی المصنوعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 59 میں اسے موضوع قرار دیا ہے، اسے موضوع کہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ حدیث جو اس طرح نماز پڑھنے 15ویں شعبان کی شب میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے، یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہرگز نہیں فرمائی ہے، ظالموں نے گڑھ کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کر دی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 15 شعبان کی رات میں دیکھا کہ آپ نے 14 رکعات نماز پڑھی، پھر بیٹھے اور 14 مرتبہ سورہ فاتحہ، 14 مرتبہ قل اعوذ برب الناس اور 1 مرتبہ آیت الکرسی اور آیت لقد جاءکم رسول الی آخرہ پڑھی۔ میں نے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے بارے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے بارے میں آپ سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے اس عمل کی طرح کیا اسے 20 حج مبرور اور 20 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور اگر اس دن کا روزہ رکھ لیا تو اسے 2 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ امام بیہقی نے، زرقانی نے اور ابن الجوزی اور ابن عراق اور امام سیوطی نے اسے ضعیف اور موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے۔ دیکھیے الموضوعات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 13، تنزیہ الشریعہ
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 93، اللآلی المصنوعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 60 پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، گڑھ کر کے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئی ہے۔ 15 شعبان کی رات میں متعدد روایتیں ہیں اور سب کی سب ضعیف یا موضوع ہیں، جن سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ ضعیف حدیث کے سلسلے میں ایک اہم قاعدہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں ضعیف حدیثوں پر عبادات کے باب میں اس وقت تک عمل کیا جائے گا جبکہ اس کی اصل صحیح حدیث سے ثابت ہو، لیکن 15 شعبان کی رات کو منانے والے جشن کے بارے میں کوئی دلیل اصل نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھیں اقتضاء الصراط المستقیم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 26 پر۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ 15 شعبان کی شب کی فضیلت میں جتنی روایات ہیں سب باطل اور ضعیف ہیں۔ اگر یہ شب فضیلت کا حامل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور امت کو باخبر کرتے۔ یہ تو 5ویں صدی ہجری کی ایجاد کردہ بدعت ہے، جیسا کہ امام مقدسی نے اس سے آگاہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں بیت المقدس میں صلاۃ الرغائب کا روزہ تھا، نہ صلاۃ الرغائب کا رواج تھا اور نہ صلاۃ شعبان کا رواج تھا۔ صلاۃ شعبان کا وجود ہمارے یہاں سب سے پہلے 448 ہجری میں ہوا، 448 ہجری میں ہوا۔ وہ ایک شخص ابن ابی الحمرا نابلس سے بیت المقدس آیا، وہ قرآن مجید بہت اچھا پڑھتا تھا۔ وہ 15 شعبان کے رات میں مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا۔ اس کے حسن قرات سے متاثر ہو کر ایک شخص اس کے پاس اس کے پیچھے آ کر کے کھڑا ہو گیا، پھر ایک اور شخص کھڑا ہو گیا، پھر تیسرا، چوتھا، 5واں، غرض یہ کہ اس طرح کافی لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ پھر دوسرے سال آیا اور حسب سابق کافی لوگوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر سال بسال یہ نماز ہونے لگی اور اس طرح یہ بدعت رفتہ رفتہ زور پکڑ گئی اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دین میں اضافے ایسے ہی کسی طرح ہوتے رہے اور رفتہ رفتہ جزء دین بنا لیے گئے اور دین کی اصل تصویر مسخ کر ڈالی گئی۔ البتہ ماہ شعبان میں صحیح احادیثوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بکثرت روزہ رکھنا ثابت ہے، جو اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے، اور اسے میں نے سب سے پہلے پارٹ نمبر 1 ہی میں نے وہ ساری حدیثیں آپ کے گوش گزار کر دی ہیں۔ لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم مسلمان شعبان کے اس مبارک مہینے میں جتنا ہو سکے روزہ رکھیں، اور ہم 15 شعبان کے شعبان کے شب میں نہ تو کوئی خاص عبادت کریں اور نہ ہی دن میں ہم روزہ رکھیں، کیونکہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل کے درس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ماہ شعبان کے 15ویں شب میں اور کیا کیا بدعتیں ہمارے یہاں رائج ہیں اور وہ کہاں تک صحیح ہیں، کہاں تک غلط ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو متبع سنت بنائے اور بدعت و خرافات سے بچائے، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔